رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الظوا بیا ذا الجلال والاکرام، کہ اپنی دعاؤں میں یا ذا الجلال والاکرام کثرت سے کہا کرو۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کون سی دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے جو رات کے آخری حصے میں مانگی گئی ہو اور ہر فرض نماز کے فوراً بعد مانگی گئی ہو۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر جاندار کی روح اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو روح دینا چاہتا ہے اسے روح دیتا ہے، اور جس کی روح قبض کرنا چاہتا ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے۔ یعنی جسے زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے اللہ ہی ہے وہ ذات جو زندہ رکھتا ہے، رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو کسی کو موت دیتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے تب بھی ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور پھر جب اسے بیدار کروانا ہوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ نیند کی حالت میں ہی ان کی روح اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتا، لہٰذا ان کی موت ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 53 میں یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، یعنی ہر گناہ گار کے لیے اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ پیغام ہے ہر گنہگار کے لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے کتنا بھی بڑا اس نے گناہ کر لیا ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر گناہ کر کر کے ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بعض لوگ ایسے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کو پسند کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا دین تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے تو بہت سے گناہ کیے ہیں، کیا اس دین کو قبول کرنے کے بعد اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا، ہماری توبہ قبول ہوگی؟ یعنی جو زنا کیا ہے، ناحق چوری کی ہے، ناحق قتل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے شراب پی ہے وغیرہ وغیرہ بڑے چھوٹے گناہ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو، یہاں تک کہ کفر اور شرک ہی کیوں نہ ہو، اگر اس دنیا میں انسان نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا۔ موت آ گئی کفر اور شرک کی حالت میں تو کفر اور شرک اللہ معاف نہیں کرنے والا، اس کے علاوہ اللہ چاہے جس کے چاہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن اس دنیا میں اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو، چاہے زنا ہو، چوری ہو، ناحق قتل ہو، یا شراب ہو، یا دیگر گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا۔ ہاں جو لاز ہے اسلامی حکومت جو حدود نافذ کرے گی وہ الگ چیز ہے، لیکن یہاں مسئلہ توبہ کا ہے کہ ایک گنہگار بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسے ندامت بھی ہوتی ہے اور آئندہ کبھی نہیں کرنے کا اس وقت عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نفخ سور کا ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب قیامت کے لیے سور کو پھونکا جائے گا تو فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہوں گی سب گر جائیں گی، سب پر موت طاری ہو جائے گی، کیونکہ اب قیامت قائم ہو رہی ہے۔ تو حضرت جبریل، اسرافیل، میکائیل اور عزرائیل علیہ السلام ان کے علاوہ سب پر موت طاری ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان پر بھی موت طاری کر دے گا۔ صرف اللہ کی ذات زندہ رہے گی جیسے ہمیشہ سے تھی، اور ہمیشہ اللہ کی ذات زندہ رہے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور کو پھونکا جائے گا تو سب کے سب دوبارہ زندہ اٹھیں گے حشر و میدان حشر کے لیے۔ اس کے بعد جنت والوں کا ذکر اور جہنم والوں کا ذکر ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم والوں کو بھی کھینچ کر انہیں لایا جائے گا جہنم میں، اور جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور پھر جہنم میں انہیں پھینکا جائے گا اور پھر دروازہ بند کیا جائے گا۔ اور جو جنت والے ہوں گے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، انہیں بھی جنت لے جایا جائے گا، جنت کے سامنے لے جایا جائے گا اور ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے پہلے سے۔ جہنم والوں کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو دروازہ بند ہوگا، ان کے آنے کے بعد کھولا جائے گا۔ جنت والے جب جنت جا رہے ہوں گے تو ان کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ یہی فرق ہوتا ہے مہمان خانے میں اور قید خانے میں۔
مجرموں کو جس طرح قید خانوں میں ڈالا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ جب جاتے ہیں ان کے سامنے دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر اندر بند کیا جاتا ہے، پھر جو ہے دروازہ بند کیا جاتا ہے، ادھر بھی انہیں انتظار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو مہمان خانے ہوتے ہیں، گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے، اور پھر مہمان کے استقبال جب کیا جاتا ہے تو باہر نکل کے استقبال کیا جاتا ہے، اور مہمان کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس لیے جنت والوں کے لیے بھی پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ المومن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس میں فرعون کی قوم کے ایک مومن کا ذکر ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن پھر حضرت موسیٰ کا اس نے ڈیفنس کیا اور دفاع کیا، کھڑے ہو کر اس نے فرعون کے سامنے بات کی، تو اس مومن کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ المومن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ جو ہے حامیم سے جتنی سورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں کی یہ پہلی سورت ہے۔ تقریباً جو ہے ایسی 7 سورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف، یہ 7 سورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان تمام سورتوں کو، حامیم والی سورتوں کو حوامیم بھی کہتے ہیں اور آل حامیم بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سورۃ المومن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی اپنی صفات کا ذکر کیا، پہلے العزیز، العلیم، اللہ غالب ہے، علم والا ہے، غافر الذنب، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، لیکن اللہ سخت سزا بھی دینے والا ہے، ذی الطول، اللہ طاقت والا بھی ہے۔ اس کے بعد اس میں کفار کا ذکر ہے، آیت نمبر 10 میں، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو اپنے آپ سے وہ بیزار ہو جائیں گے، اپنے آپ سے وہ نفرت کرنے لگیں گے کہ تم نے کیا کر دیا، تم نے دنیا میں کفر کیا، شرک کیا، تم نے توبہ نہیں کی، اللہ کے رسول کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم آج بیزاری اپنے آپ سے اختیار کر رہے ہو، بیزار ہو رہے ہو، تم جب دنیا میں تمہارے سامنے توحید کی دعوت پیش کی جاتی تھی اور تم اس کا انکار کرتے تھے تو اللہ اس سے زیادہ بیزار ہوتا تھا تم سے۔ اس کے بعد ان کی تمنا کا ذکر آیت نمبر 11 میں، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، یا اللہ آپ نے ہمیں 2 بار موت دی، 2 بار زندگی دی، ہم نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا ہے، تو کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا ہرگز نہیں، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم کفر اور شرک میں تمہاری موت ہوئی، اب ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا ہے۔ 2 بار موت کا کیا مطلب ہے؟ انسان اس دنیا میں پیدائش سے پہلے وہ تھا ہی نہیں، وہ موت ہے، اور دوسری موت کون سی ہے؟ جب اس دنیا میں وہ پیدا ہونے کے بعد مرتا ہے تو وہ دوسری موت ہے۔ 2 زندگی کون سی ہے؟ کہ اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو یہ پہلی زندگی ملتی ہے، اور دوسری زندگی آخرت میں دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، وہ دوسری زندگی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 23 سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس، ہارون کے پاس، قارون کے پاس، کہ انہیں دعوت دے، لیکن ان سب نے ریجیکٹ کیا، اور فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے تاکہ ان کی نسل بھی نہ بڑھے اور ڈر سے وہ ایمان بھی نہ لائیں، اور عورتوں کو چھوڑا جائے، ان کو لونڈیا بنا لیا جائے، ان سے خدمت لی جائے۔ آیت نمبر 28 میں ذکر ہے اس مومن شخص کا جس نے فرعون کے سامنے بات کی کہ وقال رجل مومن، فرعون چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علیہ باللہ قتل کر دے، تو فرعون کے ہی خاندان کا ایک شخص تھا جو ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ پر، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، رجلا ان یقول ربی اللہ، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے یہ کہا کہ میرا رب ایک اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کے آ رہا ہے، تم ایسے شخص کو قتل کرو گے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اس کا جھوٹ اسی پر آنا ہے، اس کا وبال اسی پر آئے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر مجھے تو ڈر ہے کہ تمہیں عذاب آ جائے اللہ کی جانب سے تم پر، تو اس کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے جو دین پر قائم ہے، فتح و نصرت کے ذریعے، اور اگر اس دنیا میں شہید ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ تو ہر حال میں اس دنیا میں بھی اللہ کی مدد رہے گی اور آخرت میں بھی مدد رہے گی۔ اس کے بعد آیت 55 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فصبر، آپ صبر سے کام لیں۔ پہلا حکم، ان وعد اللہ حق، اللہ کا حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور آپ استغفار کریں، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں۔ اب آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء معصوم ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ان سے گناہ نہیں ہوتے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام معصومین ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اللہ کے رسول کو استغفار کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ تاکہ اس سے امت کو پیغام جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کاموں کے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں جو کہ حقیقت میں گناہ نہیں ہے. تو جو معصوم نہیں ہے، ہم اور آپ جو دن رات گناہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے صبح و شام، اور صبر کرنے کا حکم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا آیت نمبر 61 میں کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ اللہ کی بہت سی نعمتیں، انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت دن اور رات کی نعمت ہے. دن میں انسان جو ہے روزی روٹی تلاش کرتا ہے، رات میں تھکا ہارا ہوتا ہے تو آرام کرتا ہے. اس کے علاوہ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کا ذکر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا جن میں سے بہت سوں کے متعلق ہم نے آپ کو واقعات بتا دیے، اور بہت سے ایسے رسول انبیاء ہیں جن کے متعلق ہم نے آپ کو خبر نہیں دی، آپ کو واقعہ نہیں بتایا. معلوم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا، علم غیب صرف اللہ رب العالمین ہی کے پاس تھا. اور پھر ان قوموں کا ذکر ہے کہ یہ جو ہے مشرکین کا ذکر ہے کہ وہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اور جو ہے اللہ رب العالمین کو چیلنج کرتے، رسول اللہ کو چیلنج کرتے کہ آپ جو ہے فلاں فلاں معجزہ لائیے. تو انبیاء کو بھی کہہ دیا گیا، اللہ کے رسول کو بھی کہہ دیا گیا آپ کہہ دیجئے کہ یہ نشانی لانا، معجزہ لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین جب چاہے گا تب اسے صادر فرمائے گا. اس کے بعد فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، ان مشرکین قوموں کے پاس جب کھلی ہوئی نشانیاں آ جایا کرتی تھی اللہ رب العالمین کی، انبیاء علیہ الصلوۃ انہیں دعوت دیتے تھے فرحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو دنیاوی علم ہوتا تھا، ان کے پاس جو دنیاوی فن ہوتا تھا، علم و فن ہوتا تھا، علم و ہنر تھا، اس پر وہ اترانے لگتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس تو فلاں علم ہے، مجھے تو یہ فن آتا ہے، یہ بتائیں گے انبیاء ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ علماء، یہ مولوی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، ہم نے تو یہ علم سیکھا، ہم تو اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، ہمارے پاس تو یہ، ہمارے پاس تو وہ ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح ہر زمانے میں رہے، انبیاء کا مذاق اڑائے، علماء کا مذاق اڑائے، اہل علم کا مذاق اڑائے انہوں نے. اللہ نے فرمایا فحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے انہیں گھیر لیا. اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کو چیلنج کرتے تھے، پھر ان پر عذاب آیا، اور جب عذاب آنے لگا تو عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کرنے لگے کہ بھئی اب ہم ایمان لاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آج عذاب دیکھنے کے بعد اب کوئی جو ہے توبہ قبول نہیں ہونے والی. اللہ کا نظام ہے. ایک تو یہ کہ حالت غرغرہ سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے، عام موت جب ہوتی ہے حالت غرغرہ سے پہلے، اب روح نکلنے والی، اس سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے. حالت غرغرہ کے بعد آنے کے بعد اب توبہ قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ ٹھیک اسی طرح جب اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے تو عذاب کو دیکھ لینے کے بعد اب کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب ڈوب رہا تھا وہ، لیکن وہ توبہ اللہ نے قبول نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ اس نے عذاب کو دیکھ لیا. تو عذاب کو دیکھنے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے بندہ تب تو وہ توبہ قبول ہے. اس کے علاوہ سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا ہوتی ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. اس میں ہوا یہ کہ کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی. ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نامی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کو حکومت چاہیے، ہم آپ کو حکومت دے دیں گے. آپ کو مال و دولت چاہیے، ہم قریش مال و دولت جمع کریں گے، آپ کو دے دیں گے. آپ پر اگر کوئی جن وغیرہ کا اثر ہے لیاذ باللہ تو ہم بہترین آپ کا علاج کرائیں گے، لیکن آپ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، آپ جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولیں، ہمارے خداؤں کے خلاف نہ بولیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی تلاوت کرنا شروع کی. اب یہ جو تھا ابو الولید عتبہ بن ربیعہ، یہ تو بالکل اس کی تو حالت ٹائٹ ہو گئی کہ اس نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھتے گئے یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچے فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم اس طرح کے عذاب سے تمہیں ڈراتے ہیں جو عاد اور سمود پر آیا. اس آیت پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الولید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ڈر سے کہ بھئی اور آگے مت پڑھیے، آپ اور آگے نہ پڑھیں. اور اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور اپنی قوم کو اس نے کہا کہ دیکھو میری رائے تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو، زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو. اس کے بعد آیت نمبر 15 میں بھی اب عاد اور ثمود وغیرہ کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بھیجے گئے ان کے زمانے میں انبیاء علیہ السلام ان کو کہا کرتے تھے کہ بھئی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے،
ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، ہم اتنے باڈی بلڈر ہیں، ہم ہٹے کٹے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں الم یعلم ان اللہ هو اشد منهم قوة، کہ جانتے نہیں کہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح ہلاک کر دیا، اوندے منہ پڑے رہے، نہیں بچ سکے، اللہ کا مقابلہ کرنے چلے تھے. تو آج سمود وغیرہ کے واقعات یاد دلا کر مشرکین مکہ اور تمام انسانیت کو بتایا گیا دیکھو اللہ کو چیلنج نہ کرنا، اللہ سے مقابلہ نہ کرنا، اللہ ایسے ہی ہلاک کر دے گا جس طرح عاد اور سمود کو اس نے ہلاک کیا تھا. تو اللہ کی اطاعت کرنے میں ہی، فرما برداری کرنے میں ہی کامیابی ہے. اس کے بعد آیت 19 اور 20 میں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، کچھ کفار ایسے تھے جو کہتے تھے بھائی ہم جو خلوت میں تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اللہ کو کیسے معلوم، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہمیں گناہ کرتے ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ جس دن جو ہے اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا، اس دن جو ہے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور کہیں گے اپنے جسم سے بھائی تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. ان کی یہی آنکھیں جن کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، ان کے یہی کان جن کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، ان کی یہی کھال، یہ اسکن جس کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، یہی ساری چیزیں ان کے خلاف گواہی دیں گی قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے، انسان جو جلوت میں گناہ کر رہا ہے، خلوت میں گناہ کر رہا ہے، تنہائی میں کر رہا ہے یا لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، یہ سارا علم اللہ کے پاس موجود ہے. اس کے بعد اہل کفر کا بھی ذکر ہے کہ وہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنا کرو. لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بھئی جب قرآن کو پڑھ کر کوئی سنا رہے ہو اللہ کے نبی یا صحابہ تو فوراً کان میں انگلیاں ڈال دو یا وہاں سے بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، مت سنو ورنہ جادو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اس طرح لوگوں کو متنفر کرتے تھے. تو ان کی سزا کا ذکر ہے. اور اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے. ان الذين قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ دین پر جم جاتے ہیں. یعنی صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، کہتے بھی ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایمان بھی لے آتے ہیں اور پھر عملی طور پر استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں. پھر انہیں دین سے کوئی چیز پھیر نہیں پاتی ہے، چاہے معاشرہ کدھر بھی جا رہا ہو، سوسائٹی کدھر بھی جا رہی ہو، وہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، ان پر فرشتے اتریں گے جو یہ کہیں گے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ہی تم پر کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے. جب اس دنیا سے انسان جائے گا، جب موت ہو رہی ہوگی، جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے، تو فرشتے یہی کہیں گے، ہر جگہ سے سلام کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ہی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے، نہ تمہیں ڈرنا ہے نہ ہی تمہیں غمگین ہونا ہے. میں نے بتایا تھا کہ خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے، غم کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے. پاسٹ میں کوئی مصیبت آ گئی تو انسان غمگین بیٹھا ہے، اور فیوچر میں کسی مصیبت کا اندیشہ ہے تو پھر انسان جو ہے خوف میں مبتلا رہتا ہے. تو جنت میں نہ پاسٹ پر کوئی افسوس ہوگا نہ فیوچر کا کوئی ٹینشن ہوگا، یعنی ٹینشن فری لائف وہاں پر یہ گزاریں گے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت کی خوشخبری لے لو، اس جنت کی خوشخبری جس کا وعدہ تم لوگوں سے کیا گیا تھا. بہرحال اس کے بعد آیت 42 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذکر کیا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں باطل کہیں سے انٹر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان میں بھی باطل دخل اندازی نہیں دے سکتا، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اس کے جو معانی ہیں اس میں بھی کوئی جو ہے تبدیلی نہیں آ سکتی. لوگوں نے کوشش کی قرآن کو بدلنے کی لیکن ساری کوششیں ناکام جائیں گی، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آ پائے گی. تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ حکیم، پانی نہیں مل پا رہا ہے یا کوئی اور عذر شرعی ہے اور جس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم پاک مٹی سے تیمم کرو. تو یہ جو تیمم کی اجازت ہے یہ صرف امت مسلمہ کے لیے خاص ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی، اور اس سے پہلے کی قوموں کے لیے، پہلے کی امتوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے. اس کے بعد امانت ادا کرنے کی تاکید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، یعنی جس کی جو امانت ہو اس تک جو ہے آپ اس امانت کو لوٹا دیجئے. اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے.
شان نزول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی یہ خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے اور جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا۔ ہوا یہ تھا کہ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، تو مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کے پاس اقتدار تو نہیں تھا، طاقت تو نہیں تھی، مشرکین کا ہی اقتدار تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہ کعبے کے اندر داخل ہوں اور اندر جا کر اللہ کی عبادت کریں یا اندر جائیں، تو اس وقت بھی کعبے کی جو چابی تھی، یعنی کعبے کے دروازے کی جو چابی تھی، وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے، اور عثمان بن طلحہ سے کہتے ہیں کہ آپ دروازہ کھول دیں، کعبے کا دروازہ آپ کھول دیں، چابی دے دیں تاکہ ہم اندر داخل ہو سکیں۔ تو عثمان بن طلحہ منع کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عثمان بن طلحہ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم یہ چابی میرے ہاتھ میں دو گے اور پھر میں جسے چاہوں گا اس کعبے کے دروازے کی چابی جسے دینا چاہوں گا میں اسے دے دوں گا۔ اور ٹھیک ایسے ہی ہوا فتح مکہ میں، یعنی جب ہجرت ہو گئی، پھر ہجرت کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا، سن 8 ہجری میں جب مسلمانوں کو فتح ملی مکہ المکرمہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسلام وہاں غالب آ جاتا ہے، بغیر لڑے، بغیر خون خرابہ، کسی بھی خون خرابہ کے بغیر مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ تو وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اب مکہ میں مشرکین کی حکومت ختم ہو گئی، اب وہ فتح ہو گیا مکہ، تو اب اللہ کے نبی کی حکومت آ گئی، اسلام کی حکومت آ گئی اور تمام مسلمانوں کو وہاں اقتدار مل گیا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ سے کو بلاتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے چابی لے لیتے ہیں۔ یعنی کئی سال پہلے عثمان بن طلحہ نے اللہ کے نبی کو اندر جانے نہیں دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ جب تم مجھے یہ چابی دو گے اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابی لے لیتے ہیں اور کعبے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو کعبے کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہ بتا دیا کہ کعبے کی چابی آپ عثمان بن طلحہ کو دیجیے گا اور کسی کو مت دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے ہیں کعبے سے تو عثمان بن طلحہ ہی کو بلا کر دوبارہ اس کے ہاتھ میں چابی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت تک کعبے کے دروازے کی چابی تمہاری ہی نسل کے پاس رہے گی، اور یہ سلسلہ جو ہے ماشاءاللہ اب تک جاری ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت اس بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور فقہا کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرنا ہے، واولی الامر، اور اسی طرح ان علماء، ان فقہا کی اطاعت کرنا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ تو ان علماء کو بھی فالو کرنا ہے، اللہ کو بھی فالو کرنا ہے، رسول کو بھی فالو کرنا ہے، صحابہ کو بھی فالو کرنا ہے، اور ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، ہمارے فقہاء عظام ہیں جو اہل سنت کے، اہل حق علماء ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، ان کو بھی فالو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 59 میں دیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، تمہارے درمیان لڑائی ہو جائے، تو اس معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ اور قرآن اور حدیث سے یہ طے کرو کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ اس کے بعد اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ طبقے کا بھی ذکر کیا۔ دیکھیے ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ لیکن وہ لوگ ہے کون جن پر اللہ نے انعام کیا؟ اس کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں بس یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، ان کا ذکر جو ہے اس پارے میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے النبیین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، پروفیٹس علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا راستہ دکھا۔ والصدیقین یعنی صحابہ کرام، ان پر اللہ نے انعام کیا۔ اس کے بعد والشہداء، اور شہید،
شہید پر بھی اللہ کا انعام ہے، والصالحین، اور جو نیک صالح لوگ ہیں، دیندار ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان پر بھی اللہ نے انعام کیا۔ تو یہ 4 طبقے ہیں جو ان پر اللہ نے جن پر انعام کیا ہے۔ تو النبیین، انبیاء، تو انبیاء تو ہر جگہ موجود نہیں ہے، تو انبیاء کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور لیکن پھر صدیقین کو بھی تلاش کرنا ہے، صحابہ کو بھی تلاش کرنا ہے، تو صحابہ بھی ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے۔ تو الشہداء کے اوپر بھی اللہ نے فرمایا کہ ان پر بھی ہم نے انعام کیا ہے، جو شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو ہر جگہ شہداء بھی موجود نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ صالحین بھی ایسا طبقہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، نیک لوگ، ہمارے سلف صالحین ہو یا آج کے دور میں جو ہمارے علماء ہو اور نیک ہو، دیندار ہو، ان کو بھی ہمیں ان کے راستے کو فالو کرنا ہے۔ یہ نیک لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا کوئی صریح مسئلہ، صریح حل ہمارے پاس نظر نہ آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس معاملے کو اپنے رسول کی طرف لوٹاتے اور اولو الامر کی طرف، علماء اور فقہا کی طرف لوٹاتے، تو جو لوگ مسائل کا استنباط کرنا جانتے ہیں، جن کے پاس اللہ نے بہت گہرا علم دیا ہے، وہ مسئلے کا حل تلاش کر کے لوگوں کو بتا دیتے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں جو فالو کرنا ہے اللہ رب العالمین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اور ہمارے سلف صالحین کو، ہمارے جو علماء فقہا گزرے، قرآن کا یہ حکم ہے کہ انہیں بھی ہمیں فالو کرنا ہے جب تک وہ کتاب و سنت کی روشنی میں حکم دیتے رہیں اور فیصلہ فرماتے رہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، اس نہج پر اگر ہم قائم رہیں گے تو ہم سیدھے راستے پر قائم رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کا اور دیت کا ذکر کیا، یعنی کوئی انسان اگر کسی کو قتل کر دے، دیکھیے قتل کی 2 قسم ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ قتل عمد، کہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے ناحق، تو ظاہر ہے اس میں قصاص لیا جائے گا، قاتل کو بھی قتل کی سزا دی جائے گی، یا پھر جو مقتولین کے گھر والے ہیں، اولیاء ہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ دیت لے سکتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل گزر چکی ہے کچھ مختصراً دوسرے پارے میں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا قتل عمد، اور دوسری قسم ہے قتل خطا، یعنی غلطی سے کسی کو قتل کر دے۔ مثلا کوئی گاڑی چلا رہا ہے اور کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی مسلمان کو قتل کر دے، تو اب جس نے قتل کر دیا، اگرچہ اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، غلطی سے ہوا، تو اب اس کا کیا حکم ہے، یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز، اگر مومن قتل ہو جائے، یعنی غلطی سے قتل ہو گیا، لیکن اگر قتل ہونے والا مومن ہے، تو پھر جس نے قتل کیا ہے غلطی سے ہی اگرچہ کیا ہے، پھر بھی اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہے اور دیت بھی لازم ہے۔ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ یا 10,000 دینار کے برابر جو ویلیو ہوگی، جو قیمت ہوگی جس زمانے میں رہ رہا ہو یا جس علاقے میں رہ رہا ہو، وہاں کے اعتبار سے دیکھ کر وہ دیت پہلے ادا کرے گا جو مر گیا ہے اس کے اولیاء کو، اور دوسری چیز کفارہ بھی ادا کرے گا۔ کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، لیکن اب غلام کا مسئلہ ہی نہیں رہا، سلیوری کا سلسلہ بند ہو گیا، جس میں اسلام نے بہت بڑا رول اختیار کیا سلیوری کو بند کرنے میں۔ تو اب کیا ہے، 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے گا، یعنی یہ ہوگا کفارہ۔ مومن کی جان لے لینا، اگرچہ آپ نے غلطی سے ہی قتل کیا، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک مومن کے خون کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، لہٰذا جو غلطی سے اس نے قتل کر دیا ہے، غلطی سے قتل کرنے کے باوجود دیت بھی دے گا اور کفارہ 2 مہینے تک روزے بھی رکھے گا۔ اچھا، اب ایسا ہوا کہ ایک مومن اگر دارالحرب میں ہے، دارالحرب کسے کہتے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں پر اسلامی نظام بھی قائم نہ ہو اور مسلمان اور مشرکین کے درمیان جنگیں جاری ہو، امن و امان بھی قائم نہ ہو، جنگ چل رہی ہو، ایسی جگہ کوئی ہو، وہاں پہ اگر کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو صرف کفارہ ہے، دیت نہیں دینا ہوگا، صرف کفارہ ہے، وہ ہے کہ 2 مہینے تک روزے رکھے گا۔ اسی طرح اگر کسی ذمی کو قتل کیا، ذمی کسے کہتے ہیں؟ اسلامی حکومت جب قائم ہو گئی تو اب اس میں مسلمان بھی رہنے والے اور بہت سے ایسے نان مسلمز بھی رہنے والے ہوں گے جو امن و امان چاہتے ہیں، اور وہ اسلامی حکومت سے یہ معاہدہ کریں گے، یہ عہد لیں گے کہ ہم آپ کے قوانین کو فالو کریں گے، آپ میری جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیجئے، اور ان کو ان کے دین پر، ان کے ریلیجن پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اسلامی حکومت کا یہی نظام ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے، یا تو مسلمان ہیں سب، اور جو نان مسلمز ہیں ان کو کیا ہوگا کہ وہ اسلامی حکومت یہ آپشن دے گی کہ بھئی آپ کی ہم حفاظت کریں گے، آپ کی جان کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کے مال کی بھی حفاظت ہوگی، اور آپ کو کوئی زور زبردستی نہیں کیا جائے گا کہ زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، الگ الگ مذاہب میں زبردستی داخل کرواتے ہیں۔ تو اسلام نے تو یہ نہیں سکھایا، اسلام میں ایسا نہیں ہوگا۔
آپ اپنے مذہب میں کرنا چاہے کریں، لیکن رہنا چاہے رہیں، لیکن ہم جو آپ کی حفاظت کریں گے اس کے بدلے میں آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، کیونکہ اسلامی حکومت آپ کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو ایسے شخص کو ذمی کہتے ہیں۔ تو ذمی کا بھی وہی حق ہوتا ہے جو عام مسلمان کا حق ہوتا ہے اسلامی حکومت میں۔ تو اگر غلطی سے کسی ذمی کو قتل کر دیا، یعنی ایسے نان مسلم کو قتل کر دیا جو کہ اسلامی حکومت میں پناہ لے کر ہے وہ، اور اس نے جو ہے حقوق کی، یعنی اس کو بھی مسلمانوں کے حقوق مل گئے، وہ اسلامی حکومت کو ٹیکس بھی پے کر رہا ہے، تو اس کو بھی اگر غلطی سے قتل کر دیا تب بھی دیت اور کفارہ دونوں دینا ہوگا۔ اس کے بعد پھر صلاۃ الخوف یا صلاۃ القصر کا ذکر ہے کہ جنگوں میں کیا ہوا کرتا تھا کہ بھئی اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی دشمن حملہ کر دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تھی کہ نماز میں قصر کر لیں، یعنی 4 ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں، 4 کے بجائے 2 جو ہم سفر میں کرتے ہیں۔ تو اب اگرچہ خوف نہ بھی ہو، اگرچہ دشمنوں کا اندیشہ نہ بھی ہو، یہ حکم ہمیشہ باقی رہے گا کہ سفر شرعی مسافر جو ہوگا وہ جو ہے نمازوں میں کیا کرے گا؟ قصر کرے گا، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا، اور 3 کو 3 ہی پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 کو 1.5 پڑھے گا یا 1 پڑھے گا 2 پڑھے گا، ایسا نہیں، قصر صرف 4 رکعت والی نمازوں میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس میں 2 اہم جرم کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے لیے نصلیہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، وہ جہنم میں جلے گا۔ تو 2 جرم بیان کیے گئے، ایک ہے کہ مخالفت رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، یہ ایک سزا ہے، یہ ایک جرم ہے۔ دوسرا جرم جن چیزوں پر تمام مسلمان نے اتفاق کر لیا ہے، تمام مسلمان متفق ہو چکے ہیں، اس امت مسلمہ کا اتفاق ہو گیا ہے، اس میں اجماع قائم ہو گیا ہے، اس چیز کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ بندہ اختیار کر رہا ہے تو وہ پھر جہنم والا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ تو اس آیت سے اجماع امت بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہو جس پر پوری امت کا اتفاق ہو جائے، پوری امت اسے قبول کر لے اور اپنے درمیان اس میں عمل کرنے لگے، تو وہ ایسی چیز ہوگی جس کو ایک دینی حیثیت مل جائے گی کہ بھئی جب پوری امت نے اس کو قبول کیا تو پوری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اب امت نے جس چیز کو قبول کر لیا ہے اور اس امت کا جس چیز پر اتفاق ہو گیا ہے، سب نے اگری کر لیا ہے مسلمانوں نے، تو پھر اب کوئی مسلمان یا کوئی بھی شخص اس راستے کو چھوڑ کر کوئی الگ سے راستہ اپنا اختیار کر رہا ہے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے اور یہ جہنم کی سزا ہے۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے اور ان کی جو ذہنی کیفیت رہتی ہے کہ وہ کس طرح کنفیوژن میں مبتلا رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ بالکل کنفیوژن میں رہتے ہیں، تردد میں رہتے ہیں، نہ ہی کافروں کی طرف مائل ہوتے ہیں، نہ ہی کافر ہو پاتے ہیں کھلے طور پہ، نہ ہی مسلمان ہو پاتے ہیں۔ یعنی منافق کون ہوتا ہے؟ جو دل میں کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے لیکن ظاہری طور پر وہ مسلمان بن رہا ہوتا ہے مسلمانوں کے سامنے۔ تو ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی کیفیت کو بتایا۔ اچھا، اب اس پارے میں 5ویں پارے کے آخر میں جو آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین بات ارشاد فرمائی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا نسخہ بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم مومن بن جاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ یعنی اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے؟ بس تم مومن بن جاؤ اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو کتنی بہترین بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینا نہیں چاہتا لیکن ہم خود ہی ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ ہم سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے عذاب سے بچنے کے 2 طریقے بتا دیے، یعنی دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ ان شکرتم و آمنتم، ایک تو یہ کہ ایمان لے آؤ، عقائد اپنے درست کر لو، بلیفز اپنے درست کر لو، اللہ، اس کے رسول اور تمام انبیاء پر ایمان لانا اور جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کو اختیار کر لو، تو مومن ہو گئے تم۔ اس کے بعد ان شکرتم، تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، یعنی اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر بھی محض زبانی نہ ہو، شکر ادا کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال بھی درست ہو جائے۔ اچھے اعمال جب انسان کر رہا ہے تبھی صحیح معنی میں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی مستقل کر رہا ہے تو وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ محض زبان سے بول دینا کافی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے؟
اگر تم مومن بن جاؤ اور شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ جب بھی یہ کہیں کہ میں کل کوئی کام کرنے والا ہوں، آئندہ کوئی کام کرنے والا ہوں، تو ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ کسی بھی کام جو آپ کو فیوچر میں کرنا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں، تب اللہ کی مدد بھی ساتھ میں رہتی ہے۔ تو اس صورت میں اصحاب کہف سے ہی ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ تھا جو شرک بھی کیا کرتا تھا، لوگوں سے شرک کروایا کرتا تھا، لیکن ان کی حکومت میں، اس بادشاہ کی، ظالم بادشاہ کی حکومت میں چند ایسے نوجوان تھے جو توحید پرست تھے، توحید کے ماننے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، توحید کے قائل تھے۔ تو یہ بادشاہ ان توحید موحد نوجوانوں کو پریشان کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ مشرک بن جائے۔ تو ان موحد نوجوانوں نے کیا کیا، یہ لوگ ایک غار میں جا کر چھپ گئے کہ بادشاہ قتل نہ کر دے، ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور تقریباً 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں سلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ غار اور جو کیو ہے وہ اس کی صورت بھی اس طرح تھی کہ ہوا آنے کی پوری جگہ وہاں پہ تھی، اور جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں طرف روشنی پڑتی، اندر غار کے اندر دائیں حصے میں روشنی پڑتی، جب غروب ہوتا تو بائیں حصے میں روشنی پڑتی، اور وہ لوگ بیچ میں بالکل سوئے ہوئے تھے، یعنی ڈائریکٹ دھوپ ان کے جسم پر نہیں پڑ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی اور ان کے سانس لینے کا بھی انتظام کیا، اور 309 سال تک وہ لوگ اسی طرح سوتے رہے۔ پھر کیا ہوا کہ بیدار جب ہوئے اتنے سالوں کے بعد، تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کم لبثتم، کہ آپ تم لوگ کتنے دن رہے یہاں پر، یعنی کتنے دیر سے ہم لوگ سو رہے ہیں یہاں پر۔ تو کسی نے کہا، ان میں سے ان لوگوں نے کہا، لبثنا یوما او بعض یوم، ہم شاید ایک دن یا کچھ گھنٹے ہی سوئے ہیں۔ تو پھر انہیں تو معلوم نہیں تھا اتنے سال گزر گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایک ساتھی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئے، کیونکہ اب سب نیند سے اٹھے تھے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی، اور ان سے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ جائیں اور باہر شہر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہم کھائیں، ایک تو پاکیزہ حلال روزی تلاش کیجیے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ چھپے ہوئے اور کس جگہ پر ہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے ہمیں سزا دے گا۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور بازار سے جب سامان خریدتا ہے، تو جب وہ پیسے دیتا ہے تو وہ 309 سال پرانے سکے دے رہا ہے، تو اب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئے، یہ سکے اس کے پاس کہاں سے آ گئے، یہ پیسے اس کے پاس کہاں ہیں۔ تو پھر اب لوگوں کو پورے شہر میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ایسا معجزہ ہوا ہے، یہ تو کرامت ہوئی ہے کہ بھئی 300 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ لوگ زندہ ہیں اور یہ لوگ سو رہے تھے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جو بادشاہ تھا جن کے ڈر سے یہ لوگ چھپے تھے، وہ تو موت بھی آ گئی اس کو اور ختم بھی ہو گیا، ظاہر ہے 309 سال گزر گئے، اس کی حکومت بھی ختم۔ اور اب جب یہ بیدار ہوئے تو اس حکومت میں بیدار ہوئے ہیں جس حکومت کا بادشاہ موحد تھا اور توحید کا قائل تھا۔ تو اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایسے توحید کے ماننے والے لوگ ہیں، تو ان کو بلاتا ہے وہ، اور ان کا مکمل اکرام کرتا ہے، اعزاز کرتا ہے۔ بہرحال اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ قل ربی اعلم بعدتہم، ٹھیک علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی، لیکن مختلف روایتوں سے معلوم چلتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی جیسا فرمایا کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ اس کے بعد 2 آدمیوں کا قصہ ہے آیت نمبر 32 میں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ 2 آدمی تھے، ایک کے پاس مال و دولت سے کی ایک کے اندر محبت آ جاتی ہے، اور وہ اللہ کا یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جو دیندار تھا، اس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو وہ مومن بندہ اس کو سمجھایا کرتا تھا کہ بھئی تم صرف مال و دولت سے ہی محبت کرتے ہو، اسے ہی تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ تمہاری حیثیت کیا تھی، تم تو ایک نطفے سے اللہ نے تمہیں بتایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، اور اسے لگتا تھا کہ اس کا مال و دولت جو ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس کے پاس جو مال ہے، دولت ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو پھر یہی معاملہ رہا کہ آخر میں اس وقت اسے احساس ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو اس شخص سے چھین لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال ہے اور دنیاوی مال ہے، اولاد ہے، یہ تب تو دنیا کی زینت ہے، یعنی یہ اس کو بقا حاصل نہیں ہے، یہ چیزیں ایک دن ختم ہوگی، مال و دولت ختم ہوگی، اولاد ختم ہو جائے گی، اور ساری رشتہ داریاں اور ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی، اور وہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے، وہ انسان کے اچھے اعمال ہیں۔ لہٰذا اچھے اعمال سے دل لگانا چاہیے، اچھے اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے، باقی مال دولت تو کب ختم ہو جائے پتہ ہی نہ چلے۔ آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. ہوا یہ کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا اس وقت کون ہے دنیا میں، سب سے زیادہ علم رکھنے والا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں. حالانکہ انہوں نے حقیقت کے مطابق ہی بات کہی، یعنی کوئی غلط بات اس اعتبار سے نہیں کہی کہ یہ ان کے اندر علیہ باللہ تکبر ہو، نبی تو ان چیزوں سے پاک ہے، معصوم ہے. تو انہوں نے حقیقت کے اعتبار سے ہی بات کہی کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے، اور جو نبی ہوتے ہیں انہی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سے ملاقات ایسی جگہ پر ہوگی جہاں دو دریا ملتے ہیں. وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں پھر، اور حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں، اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہیں بتاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے اللہ نے دیا ہے اس سے مجھے سکھائیے. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ ہم اس شرط میں سکھائیں گے کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن جب تک میں جو کچھ بھی کروں گا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بتاؤں کہ میں نے کیوں کیا. تمہیں سوال نہیں کرنا ہے، تم سوال کرنے لگو گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے، ہم ساتھ میں سفر نہیں کریں گے. بہرحال سفر شروع ہوتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام 3 کام کرتے ہیں. یہ سب سوار ہوتے ہیں ایک کشتی پر، تو حضرت خضر اٹھ کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا کیا، آپ کیا اس کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کشتی کو، کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کی کشتی کو نقصان پہنچایا. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کہا تھا تمہیں کہ میں کوئی کام کروں گا، آپ کو نہیں روکنا ہے، لیکن آپ نے ٹوکا، اس لیے اب معاملہ ختم کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بھول گیا تھا، ایسی چیز پہ میری پکڑ نہ کیجئے جس میں میں بھول گیا تھا، میں اور سوال نہیں کروں گا. بہرحال حضرت خضر علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے آگے بڑھتے ہیں. ایک بچے کے پاس پہنچتے ہیں، اس بچے کو حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو شریعت کے خلاف عمل ہے صریح، اور آپ نے ایک بے گناہ انسان کی جان لے لی آپ نے. تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اس لیے اب الگ کرتے ہیں، اب معاملہ ختم کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اگر میں آئندہ اگر سوال کروں تب آپ کہیں گے، ایک بار اور مجھے موقع دیں. پھر آگے وہ دونوں حضرات جاتے ہیں اور ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، ایک بستی میں. وہاں پر جو ہے چونکہ سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں، مہمان نوازی کریں. تو وہ قوم، وہ بستی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتی ہے. تو اسی بستی میں ایک دیوار ہوتی ہے جو کہ گرنے والی ہوتی ہے. حضرت خضر اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں اور آگے جانے لگتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے، ایک تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، اور ہم مسافر تھے تو کھانے پینے کی ضرورت بھی تھی، انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی. تو اب اگر آپ نے ان کے علاقے میں دیوار کو ٹھیک کیا ہے تو پھر آپ کو اجرت لے لینا چاہیے تھا، آپ نے اجرت کیوں نہیں لی؟ تو اللہ نے چاہا تو کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں. تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے. سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے. اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے. دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی. تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے. اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے. سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا، خلاصہ بریفلی. تفصیل تو پورا قرآن میں موجود ہے. فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں فالو کرنا ہے. والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے. والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے. والصالحین،
اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے. مغضوب علیہم، مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں. تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا. تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہو. اور ولا الضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں. ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. تو یہ ضالین ہیں جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے. تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی. علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں. ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے. بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصراً میں نے بتا دیا. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں. اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ. بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق ہے. تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے اسی بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے. آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے، جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں. تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا. تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین کو. تو ایسا ہی ہوا. پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بڑے آسانی سے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا. تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین. ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں. تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی. ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے. وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے. دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے وہ. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں. ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے. وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا. تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا، خامخواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے. تو
تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھئی اب تو مسئلہ نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے یہ، اپنی مرضی سے جاتے۔ یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرعون نہیں، وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی، تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ بھی پریشان، یار یہ کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں۔ تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، اس کی تفصیل گزرے گی جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو ان کے اندر گائے کی عظمت، تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے مقتول کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت، تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا، یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے۔ اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ اچھا، ابتدا ہوتی ہے سورت کی الف لام میم سے۔ الف لام میم کی حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا، الف لام میم، الف لام را، ہا میم، نون، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو۔ تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ۔ تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہے، کاف، ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہے، اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں، حکمت، میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نبی نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے۔ جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، علیہ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے آپ۔ تو الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہیں، الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے، یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو۔ تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں، کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا گیا۔ انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال کر کے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان حروف مقطعات کی۔ بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی۔ پہلی قسم انسانوں کی ہے مومنین کی، 3 گروہ ہے، 3 گروپس ہے، ان کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ ہے مومنین کا، پہلا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا۔ تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے، پھر منافقین کا۔ مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے، الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ ہیں
متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی عقل، محض عقل کے ذریعے اس چیز کا نالج حاصل نہیں کر سکتے۔ مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، یا زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیب ہیں، غیب کی چیز ہے، جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے تو نہیں چھو سکتے، دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت دکھ رہی ہو مجھے۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو غیب کی چیزوں کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ ایمان کی شرط۔ مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ کی صحیح قول، صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے، تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو، میری عقل کو، تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی کہا ہے نہیں بھی کہا ہے، تو یہ ایمانی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچا نبی آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے۔ اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں وہ مومنین۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ تو یہ مومنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومنین کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے، اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی جو کفار ہیں وہ تو ہٹ درمی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے پیچھے جتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائیں، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ تو ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے۔ اپنی آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ کفار کا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، سازش کرنے کی بنیاد پہ، تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے۔ تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا۔ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے۔ تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے۔ دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا، لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے۔ بہرحال مذاق اڑایا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں، اس پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اب مختصر سا میں ذکر کروں گا، انشاءاللہ اب اس کو ختم کرنا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے بنایا اس زمین میں خلافت کے لیے، اپنا خلیفہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ نافذ کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، ان پر عمل کرے اور اسے زمین میں نافذ کرے۔ تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور
جو مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح جنت میں روکا گیا اور پھر شیطان نے کس طرح انہیں لغزش دی، پھر وہاں جنت سے نکالا گیا اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تو یہ جو ہے آپ حضرات اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہی ہوں گے، بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر اس بارے میں بنی اسرائیل کا کثرت سے ذکر ہے، ان کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ اچھا، بنی اسرائیل ہے کون؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں۔ دیکھیں، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ تو ایک نسل چلتی ہے حضرت اسماعیل سے، حضرت ابراہیم کی ایک نسل حضرت اسماعیل سے چلتی ہے، اور حضرت ابراہیم کی دوسری نسل حضرت اسحاق سے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسحاق کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب ہے، ان کی کنیت تھی اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ اسرائیل۔ تو حضرت اسحاق کی جانب سے جو نسل چلی ہے حضرت یعقوب، پھر اولاد یعقوب، تو اس نسل میں جتنے لوگ آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اسی میں تمام انبیاء آتے رہے کثرت کے ساتھ۔ اچھا، حضرت ابراہیم کے بعد جو حضرت اسماعیل ہیں، ان کی جو نسل چلی، تو حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے، آخر میں ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے۔ تو یہ حضرت اسحاق کی جو نسل چلی، حضرت اسحاق، پھر یعقوب، اور پھر نیچے جو نسل چلی، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو ان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ تو ان پر اتنی نعمتیں کی، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے، کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، اور دعویٰ ہوتا تھا کہ بھائی ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہم تو حضرت ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق کی اولاد میں سے، ہم میں انبیاء پیدا ہوتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ٹھیک کیا کہ بھائی اللہ کا وہی ہوگا جو عمل درست کرے گا، محض کسی خاندان میں، نبی کے خاندان میں ہو جانا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے۔ نجات تو اسی وقت ملے گی جب عقائد بھی درست ہوں گے، اعمال صالحہ بھی درست ہوں گے، انبیاء کی اتباع بھی کرو گے۔ تو بنی اسرائیل نے کثرت سے جو ہے خلاف ورزی کی اور نافرمانی کی، بار بار ان کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ سیدھے راستے پہ آؤ۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو جایا کرتے تھے، چند تو ہوتے تھے افراد ایسے جو بالکل اطاعت کرتے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی تھی جو وقتی طور پر اطاعت کرتی اور پھر نافرمانی کرنے لگ جاتی، جو ہم اور آپ جیسا کہ آج کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی بہت اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق بہت سی باتیں سنائی ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات، چونکہ ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ بھی تھا کہ یہ تحریف کرتے تھے۔ تحریف کسے کہتے ہیں؟ کہ تبدیل کر دینا۔ اللہ کی کتاب میں، تورات میں انہوں نے تبدیلی کی۔ اللہ نے آیت نازل کی ہے کچھ، اور یہ بیان کر رہے ہیں کچھ کہ بھئی یہاں تورات میں یہ لکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں لکھا۔ تو قرآن کو بھی بعض لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی، تو تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن الحمدللہ چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لے رکھا ہے، آج تک محفوظ ہے۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لے رکھا تھا، تو اس میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی۔ تو تحریف کی بھی دو شکلیں ہوتی تھی، ایک یہ کہ آیت تو ایک ہی ہے، تورات میں ایک ورس، ایک آیت نازل ہوئی، اس کی آیت وہی ہے، الفاظ میں کوئی چینجنگ نہیں کی، لیکن جس مطلب میں نازل ہوئی اس کے علاوہ اپنے طرف سے مطلب بناتے، نہیں اس کا یہ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے، تو یہ بھی تحریف ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ الفاظ کو بھی بدل دیا کرتے تھے۔ تو آج جو ہمارے پاس تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، بائبل موجود ہے، تو وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ تو یہ تحریف بھی بہت بڑا جرم تھا، تو یہ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہی اس کا ذکر ہے بقرہ کا، جو میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے۔ ہاروت اور ماروت دو اچھا، یہودیوں میں ایک بہت بڑا جرم سحر کا بھی تھا، سحر کیا کرتے تھے یہ، اور آج بھی بہت زیادہ ہے ان میں کہ سحر کرتے اور سحر کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے، سحر کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے۔ تو سحر کرنا کفر ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس کے باوجود یہود کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو اللہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو ان کے یہاں بھیجا، ان کے پاس اتارا اور سحر کا علم سکھا کر بھیجا۔ ان کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس جاتے اور انہیں بتا دیتے کہ بھائی سحر کا یہ بھی عمل ہے، ایسا بھی سحر ہوتا ہے، ویسے بھی سحر ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کفر ہیں، ان سے بچے رہنا ورنہ تم اس دین سے پھر جاؤ گے۔ ان چیزوں میں کو اختیار نہ کرنا، سحر نہ کرنا اور نہ کروانا۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ کیا کرتے تھے، ہاروت ماروت کے پاس جاتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہاں آپ کو کیا معلوم ہے، بتائیے کون کون سی چیزیں ہیں، کس طرح سحر کیا جاتا ہے، کون کون سا عمل ہے۔ تو وہ بتانے سے پہلے بھی بول دیتے تھے کہ دیکھو یہ کفر ہے کرنا، میں تمہیں سمجھا دے رہا ہوں کہ یہ بھی طریقہ ہے کہ ان تمام طریقوں سے تم بچے رہو، اس لیے سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جاتے ان کے سامنے کہ ہاں آپ سمجھائیے، اور سمجھانے کے بعد سیکھ لیتے نئے نئے طریقے۔